السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت ہفتم کے اسباق کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے وہ 7 اسباق کا مطالعہ کیا تھا، اور 7واں سبق ہمارا وہ چاچا چھکن کی تیمارداری تھا، اس کے مشق سوالات بھی کیے۔ آج ہم وہ نیا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے مذہب کا پیغام، نفرت نہیں محبت۔ دین اسلام نے وہ لوگوں سے محبت کرنے کا وہ درس دیا ہے۔ اس سبق میں یہی درس دیا گیا ہے، یہی سبق وہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ عنایا، دانیہ، زویا اور فہد، یہ چاروں بچے یہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح ان کی سامنے رکھتے ہوئے ان کی والدہ نے سمجھایا کہ دین اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کے طرف اور پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عنایا، دانیہ اور زویا کے مابین کیا کیا گفتگو ہوئی، پھر فہد نے کیا بات کی اور ان کی مما نے انہیں کیا نصیحت کی۔ چلیں سبق کی طرف۔ مذہب کا پیغام، نفرت نہیں محبت۔ عنایا اور اس کے گھر والے صرف ایک ہفتہ پہلے ہی اس نئے محلے میں منتقل ہوئے تھے۔ یہاں عنایا کو نئے اسکول میں آئے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا اور وہ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لینے لگی۔ اس کی محنت اور توجہ دیکھ کر تمام اساتذہ بہت خوش اور مطمئن تھے۔ جماعت کے زیادہ تر بچے بھی پڑھائی میں عنایا سے مدد لینے لگے تھے۔ عنایا فطرتاً ایک نرم دل لڑکی تھی اور دوسروں کی مدد کر کے اسے سکون اور خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ایک روز عنایا جماعت کے وقفے میں اپنے ہم جماعت زویا کو ریاضی کا ایک سوال سمجھا رہی تھی۔ سوال سمجھنے کے بعد زویا نے عنایا کا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے اٹھتے ہی دانیہ تیزی سے عنایا کے پاس آ کر کہنے لگی، عنایا تم زویا کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی؟ کیوں زویا کے ساتھ بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ عنایا نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ دانیہ نے حیرانی سے عنایا کی طرف دیکھا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ زویا غیر مسلم ہے؟ ہاں معلوم ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے وہ کوئی مسلمان تھوڑی ہے، ہمیں اس سے کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ دانیہ نے اپنی طرف سے بڑی عقل مند بن کر کہا۔ کیسی باتیں کرتی ہو دانیہ؟ دین اسلام نے ہمیں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے کا کبھی حکم نہیں دیا۔ اف، تم نہیں سمجھو گی۔ دانیہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عنایا نے یہ سب کہہ تو دیا تھا لیکن اسے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ چھٹی کے بعد عنایا گھر پہنچی تو اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی فہد کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اسے سکول کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے فوراً اپنی والدہ سے پوچھا، امی جان کیا غیر مسلم کے ساتھ دوستی کرنا بری بات ہے؟ نہیں بیٹا، یہ آپ سے کس نے کہا؟ پھر عنایا نے اپنی والدہ کو زویا اور دانیہ کے بارے میں بتایا۔ فہد بھی یہ سن رہا تھا، کہنے لگا، جی امی جان، میں جب پہلی بار اس علاقے کے میدان میں کرکٹ کھیلنے گیا تو وہاں کے سب لڑکوں سے اسی روز میری دوستی ہو گئی تھی، لیکن امی وہ جو سامنے والے گھر میں 2 روز پہلے نئے لوگ آئے ہیں نا، وہاں سے ایک لڑکا مائیکل کل ہمارے ساتھ کھیلنے آیا تو کسی نے اس سے دوستی نہیں کی۔ میں اس کے پاس گیا تو سب لڑکوں نے مجھے واپس بلا لیا۔ وہ کہنے لگے یہ لڑکا غیر مسلم ہے، ہمیں اس کے ساتھ ملنے جلنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا واقعی یہ درست ہے؟ ان کی والدہ کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ سب ہرگز درست نہیں ہے، نہ ہی ہمارا دین اور نہ ہی ہمارے ملک کے قوانین ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ امی نے کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے عنایا اور فہد سے کہا کہ آپ دونوں لاؤنج میں جا کر بیٹھیں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر بعد جب والدہ آئیں تو ان کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں۔ انہوں نے ایک کتاب اٹھا کر انہیں دکھائی، اس کا نام سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ والدہ نے بتایا کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مسیحیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور انہیں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کی اجازت بھی دی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ لوگ اسلام نہ لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں مجبور نہ کیا۔ جہاں تک ملنے جلنے کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہی تو تھا کہ جس سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک اسلام کی جانب
کھینچے چلے آتے تھے۔ تو بیٹا اگر آپ کسی سے میل جول نہیں رکھیں گے تو اپنے دین یا وطن کے بارے میں غیر مسلموں پر کیسے اچھا تاثر قائم کر سکیں گے؟ عنایا اور فہد بہت غور سے یہ بات سن رہے تھے۔ عنایا بولی، لیکن امی جان، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ بھارت کشمیری مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا ہے، تو ہم کیوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ دیکھو بیٹی، کوئی بھی مذہب اپنے پیروکاروں کو ظلم اور زیادتی کا سبق نہیں دیتا۔ ہر مذہب نیکی اور حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کس حد تک ان احکام پر عمل کرتے ہیں۔ فہد بولا، امی جان، میں نے ٹی وی پر سنا تھا کہ حکومت پاکستان نے سکھوں کو ان کی عبادت گاہ میں آنے کی اجازت دیتے ہوئے کرتارپور کے قریب سرحد پر ایک راہداری کو بنوا دیا ہے۔ جی بیٹا، آپ نے بالکل درست سنا ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے ہی ایک امن پسند ملک رہا ہے۔ یہ اقدام بھی غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ والدہ نے دوسری کتاب اپنے ہاتھ میں اٹھائی۔ فہد اور عنایا نے جلدی سے نام پڑھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات۔ کتاب کے اوراق پلٹتے ہوئے امی جان ایک صفحے پر رکی۔ پاکستان بننے کے بعد پانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں تاریخی خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ والدہ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان پڑھ کر سنایا، پھر بولیں، یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو پاکستان کی اقلیتوں کو ان کے حقوق فراہم کرنے کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فہد اور عنایا کو سب سن کر بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ والدہ نے مزید کہا، عنایا، کل جب میں چھٹی میں آپ کو لینے آؤں تو مجھے زویا سے ضرور ملوائیے گا، میں خود اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں آنے کی دعوت دوں گی۔ اور ہاں فہد، جب آپ کھیلنے جائیں تو اپنے دوستوں کو بھی یہ سب سمجھائیے گا کہ ہم معاشرے میں امن، برداشت، رواداری اور تمام مذاہب میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، اسی طرح انہیں بھی ان کی زندگی ان کی مرضی سے گزارنے کا حق دیں۔ ہمیں چاہیے کہ معاشرے سے عدم برداشت ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ فہد اور عنایا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جی عزیز طلباء، ہم نے سبق پڑھا اور اس میں ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ مذہب اسلام ہمیں کتنی بہترین نصیحت کرتا ہے۔ لوگوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ پیار، محبت اور حسن سلوک کا وہ درس دیتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عنایا وہ زویا ایک غیر مسلم ہے، اس کو سوال سمجھا رہی ہوتی ہے، لیکن دانیہ اسے اگر یہ کہتی ہے کہ یہ تو غیر مسلم ہے اور ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے معنی ہی سلامتی کے ہیں اور یہ پیغام بنی نوع انسان کے لیے ہے کہ ہر ایک کے لیے سلامتی ہے، محبت، پیار، خلوص ہے۔ امید ہے آپ کو سبق اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا، اس کے معنی بھی یاد ہو گئے ہوں گے۔ تو اب چلیں گے ہم ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کے مشق کو حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔